बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में जो हुकूमती वफ़द था उसके ऊपर जो नारेबाजी की गई, जो चोर चोर कहा गया, और इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई, मैंने इसे कंडेम किया कि अहाते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम जो है वो लाजिम है। सिर्फ ये नहीं कि आप मस्जिद के अंदर नहीं थे, आप बाहर थे। मैं तो कहती हूँ कि आवाज़ तक नहीं मस्जिद के अंदर जानी चाहिए इस तरह की। तो आदाब को अगर मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए तो फिर बहुत ज़रूरी था कि ये सब कुछ ना होता, और बहुत ही शर्मिंदगी की वजह भी ये बना। ये सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर ये जो मुकदमात का इंदराज शुरू हुआ, ख़ासतौर पर शेख रशीद के भतीजे जिससे गुमराह करके पाकिस्तान लौटते उन्हें जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया, और राना सनाउल्लाह जिस तरह के ऐलानात करते रहे, और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा मुकदमात जब दर्ज हुए उसके बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने एक एहतजाज भी किया, पुरअमन एहतजाज किया। मुल्क में एक एनार्की की सिचुएशन को क्रिएट करने के जो खदशात लाहिक हैं उनको तक़वियत इस वक्त इसलिए भी मिल रही है क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक हसास रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, और उसके मुताबिक इमरान खान की अपनी सिक्योरिटी के अंदर, उनके अपने करीब के लोगों के अंदर एक इस तरह के शख्स के दाखिले की इत्तलात हैं, क्योंकि इस चीज़ को बुनियाद बनाया जा रहा है। मैं आपको अभी कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ आगे, और इमरान खान के बेटे ने भी उनको फ़ोन किया, बाप बेटे में क्या बात हुई वो भी आपको बताती हूँ। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि हमने कहा कि अदालतें खुली, अब अदालतें खुली और छुट्टी वाले दिन खुली, और किस बात को सुनने के लिए? बेसिकली तहरीक इंसाफ क़यादत के खिलाफ जो दायर मुकदमात उनको अदालत में चैलेंज किया साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने, और जो PTI की लीगल टीम है इसमें एडवोकेट फैसल फरीद भी हैं, अली बुखारी भी हैं, और इसमें ये वसूल भी कर ली गई है, अदालत खोली भी जा रही है। कुछ देर के बाद, अभी शायद मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो शायद 2-3 घंटे के बाद ये ख़बर आ जाए। अभी तो दिन के कोई तकरीबन 2:30 बजे हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसके बाद जो भी खबर आएगी वो भी आपको बताऊंगी। अलबत्ता दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको अभी लोग बहुत बता रहे होंगे जी तौहीन मज़हब की आड़ में खुदा न खास्ता इमरान खान को मरवाने की साजिश की जाएगी। जिस तरह सलमान तासीर के रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं कि सलमान तासीर के साथ क्या हुआ था, फिर उसको किस तरह से मरवाया गया, और उस चीज़ को एक तरह से उस पर खुशियाँ मनाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई, और एक इसी तरह की एक कैंपेनिंग करने की कोशिश की जा रही है। कभी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह उसके हवाले दिए जा रहे हैं, साद रिजवी के हवाले दिए जा रहे हैं, फिर बहुत सी चीज़ें। लेकिन अब जो लोग बातें तो करें वो एक तरफ, अब एक हसास रिपोर्ट क्या कह रही है उसमें भी ये बात जो है कंफर्म हो रही है। अब जो दरखास्त दी गई है उसमें ये कहा गया है कि FIA पुलिस का कोई भी एक्शन गैर कानूनी है, इसे कलअदम करार दिया जाए, और किस बुनियाद पर ये मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं इसकी वजूहात से आगाह किया जाए। मुकदमात में नामजद अफराद को हिरासत करने से रोका जाए, मुल्क भर में दर्ज मुकदमात को रिकॉर्ड पर लाने की हदायत की जाए, पिटिशनर्स और उनके साथियों के बुनियादी हकूक़ को खिलाफ वर्जी से रोका जाए। ठीक है जी, ये फैसलाबाद में, और उसके बाद अटक में आपको पता ही है जो इमरान खान के खिलाफ और दीगर लोगों के खिलाफ, जैसे फवाद चौधरी, कासिम सूरी, इन सब के खिलाफ जो है मुकदमात जो है वो दर्ज कराए गए थे। 150 के करीब जो अफराद हैं, तो और उनके ऊपर तौहीन मज़हब की दफ़ा समेत 4 दफ़ात लगाई गई थी। तो इसके हवाले से ये सब कुछ है। और फिर जो शेख रशीद के भतीजे जिस वक्त सऊदी अरब से वापस पहुँचे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो सादल अब्बास में वहाँ पर पहले FIA इमिग्रेशन के अफराद मौजूद थे और उनको पकड़ के ले गए, और उसके बाद राना सनाउल्लाह ने गिरफ़्तारी का इशारा दिया है इमरान खान की। देखिए इससे बड़ी किनाकी होगी, एक बहुत ज़्यादा इंतशार होगा। इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो इनको गिरफ़्तारी के दौरान ही मरवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। अच्छा, अब इन्होंने, राना सनाउल्लाह ने जो इशारा दिया वो ये है कि उन्होंने कहा कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत लोगों को वहाँ पर उभारा गया, वहाँ पर रोज़ा रसूल के तक़द्दुस को पामाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का कोई जवाज़ नहीं। फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये शख्स नौजवान नस्ल को गुमराह करने पर तुला हुआ है, इमरान खान फितना है, उसे बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी शहरी कार्रवाई के लिए आएगा हुकूमत उसकी राह में रुकावट नहीं बनेगी। फिर वज़ीर दाखिला ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि कुछ लोग बरतानिया से अनिल मुसर्रत और साहबजादा जहांगीर की सरबराही में आए, इन लोगों ने जो अमल किया इस पर कतई माफ़ी नहीं दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सऊदी अरब ने रिपोर्ट भी किया और कुछ के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला भी किया है। तो ये तमाम बातें जो है ये इस वक्त ये साबित कर रही हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने अरूज पर है। ऐसे में एक हसास रिपोर्ट जो है वो लीक हुई है, उसके अंदर ये बताया गया है कि कुछ शूटर्स जो है वो बाकायदा तौर पे हायर कर लिए गए हैं। कुछ ऐसे शूटर्स जिस तरह हमने देखा था बेनज़ीर साहिबा, उनके जलसे के दौरान जो कुछ हुआ उनके साथ, और जिसों को गाड़ी से निकलती हैं और जिस तरह उनको अटैक किया जाता है, इसी तरह के कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ शूटर्स को बाकायदा तौर पर हायर किया गया है इस काम के लिए।
کہ عمران خان کو کسی طرح سے ختم کرایا جا سکے، اور اسی ختم کرانے کی مہم کا یہ سلسلہ ہے کہ یہ اب توہین مذہب کا معاملہ، بلکہ یہاں پہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو یہ ساری فتنہ گری ہوئی، جس کا آغاز جس نے کرایا، اس کا تعلق جو ہے بتایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ واللہ عالم اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ انتشار کو صرف شروع کرنا ہوتا ہے، فتنے کو صرف شروع کرنا ہوتا ہے، لوگ پھر ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ بے شک وہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہوں گے جو ان کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے ان نعروں میں ساتھ ضرور دیا ہوگا، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو پہلی ہوا دی تھی اس چنگاری کو، تو وہ چنگاری جو ہے وہ ہوا دینے والی وہ شخص جو فتنہ گر ہے، اس کے بارے میں بھی معلوم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا۔ اس کے بعد ایک شخص کے بارے میں حساس رپورٹ ہے کہ اسے عمران خان کی سیکیورٹی اور جو اس کے قریب کے لوگ ہیں ان میں داخل کر دیا گیا ہے، یا شاید اندر کے لوگوں میں سے ہی کسی کو خرید لیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت عمران خان کو موقع دیکھ کر اور کوئی بھی سچویشن دیکھ کر مار سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی میں کہوں گی کہ بڑی خبر ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ اب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی اس ڈر کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے میڈیا سینٹر کے باہر مشکوک لوگ رات سے دیکھے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں سابق وزیر داخلہ ہوں، مجھے موجودہ وزیر داخلہ کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں، میں حکومت کا اہم مخالف فرد ہوں، میری جان کو خطرہ ہے۔ اب شیخ رشید بھی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں باہر یا جیل میں قتل اگر کر دیا جاؤں تو 7 افراد جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے، جن میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، حسین نواز، سلمان شہباز اور رانا ثناء اللہ کا نام جو ہے شامل ہے۔ پھر شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ دوسری درخواست جو انہوں نے آرمی چیف، ڈی جی ISI سمیت 3 اور اداروں کے سربراہان کو دی، اور انہوں نے کہا کہ چند روز قبل وزیر داخلہ نے بدنام زمانہ منشیات، ڈرگ ڈیلرز اور کئی ناپسندیدہ لوگوں کے نام ECL سے نکالے ہیں۔ درخواست میں غیر قانونی اقدام کی تحقیقات کی درخواست دی۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ انہیں یہ شک ہے کہ کچھ اسی طرح کے لوگوں کو ان کو مارنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک ایسی خبر ہے جو میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ اب شیخ رشید کی وگ اتار کر جو لانے والا ہے اس کو میں 50,000 روپے دوں گا، یہ حنیف راجہ صاحب کہہ رہے۔ تو اب دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں جو انتشار پھیلانے کی کوشش ہے، جس سے کہ لوگوں کے اندر ایک ایگریشن جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے۔ آپ اگلے شخص کو، آپ لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ جائیں اور اس طرح کی جا کے شرانگیز حرکتیں کریں، تو کیا اس کے اوپر ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں؟ تو یہ بھی کویشچن مارک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اب میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے کچھ جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ شوٹرز کے حوالے سے جو خبریں ہیں اور ان کے بیٹے نے ان کو جو خبر کیا ہے وہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ وہ بھی بڑی ایک خاص خبر ہے۔ عمران خان کی ظاہر سی بات ہے فیملی ہے، ان کا بیٹا جو ہے، اور بچے باپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بیٹے کا کہنا ہے کہ بابا آپ لندن آ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اور عمران خان کو بیٹے نے جب کال کی تو ہوا کیا، بدھ کے روز عمران خان ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، تو انہیں اطلاع ملتی ہے کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں عمران خان نے بیٹے سے بات کی اور بیٹے نے کہا ان سے کہ آپ لندن آ جائیں، ہم یہاں پہ خبریں سن رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ فوراً یہاں آ جائیے، ہمیں آپ سے بہت محبت ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماما بھی یہ کہتی ہیں کہ آپ کو لندن آ جانا چاہیے اس ٹائم میں۔ تو عمران خان نے بڑے تحمل کے ساتھ کیا، کچھ قریب کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کچھ لیک آؤٹ کی ہیں، بڑے تحمل سے اپنے بیٹے کی بات سنی، اور انہوں نے اپنی سابقہ بیوی جمائمہ خان کی بات بھی سنی اور جواب دیا کہ کوئی بات نہیں ہے بیٹا، میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں آپ کے جیسے 20 کروڑ نوجوانوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ میں انہیں ایک اچھی زندگی فراہم کروں۔ اگر میں پاکستان چھوڑ کر برطانیہ آ گیا جیسے یہاں کے اکثر بھگوڑے لیڈر کرتے ہیں تو پھر پاکستان ایک خوشحال مستحکم ملک نہیں بن سکتا۔ پھر بچوں نے جب ضد کی کہ آپ کچھ دنوں کے لیے چھٹیوں پر آ جائیں، جب سے آپ وزیر اعظم بنے ہیں آپ لندن نہیں آئے، تو تب بھی عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بڑا ہی مشکل وقت ہے اور ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پر میرا پاکستان میں ہونا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور ایسے میں جب خبریں مزید اس طرح کی آ رہی ہیں کہ شوٹرز جو ہیں وہ خرید لیے گئے ہیں، عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے، جلسے میں نہ جائیں، لاہور کی انتظامیہ کا بھی یہ کہنا، یہ کہا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز نے ایک ایسی ٹیم گنڈوں کی تیار کی ہے۔ دیکھیے اب اطلاعات ہی ہیں، میں ان اطلاعات کی روشنی میں آپ کو کہہ رہی ہوں، جن کا مشن جو ہے عمران خان کی زندگی کو چھیننا ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ باقاعدہ شوٹر خریدے گئے ہیں، جلسے میں خطاب کے دوران ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اس لیے انہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرے جلسے سے، کیونکہ ان کی زندگی کو اس وقت شدید خطرات ہیں اور توہین مذہب کا جو ایک روپ دیا گیا ہے، اور توہین مذہب کی آڑ میں ہی کسی بھی شخص کو اتنا ہائپر کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان سے پھر یہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے، جس کو کہ بعد میں انہیں جب ان کو بھی سزائے موت دے دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو شہید ہو گئے، لیکن ہجوم میں کسی بھی طرح سے ان کو مروایا جا سکتا ہے۔ اس وقت بہت زیادہ اس بات کے خطرات ہیں، جس طرح کے گورنر تاثیر سلمان تاثیر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کس طرح بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں بھی کس طرح سے انہیں مروا دیا گیا۔
تو کسی طریقے سے بھی چاہے توہین مذہب کا روپ دے کے کچھ بھی کر کے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، اور جو کچھ اب فیصل آباد میں لوگوں کے جذبات کو یا اٹک میں لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے جو یہ سب کام کیے جا رہے ہیں، اور ممبروں سے بیٹھ کر جو اعلانات کیے گئے، ممبروں سے بیٹھ کے جو باتیں کی گئیں، بالکل وہی سین لگ رہا ہے جس طرح کہ سلمان تاثیر کے ٹائم میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مطلب وہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احترام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور احترام مسجد نبوی میں وہ پاؤں میں جوتے کے بغیر جو ہے وہاں پر چلتے پھرتے ہمیں دکھائی دے، ہم نے ان کی تصاویر دیکھیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کی جو آواز بلند کی اور جس طرح سے انہوں نے آواز اٹھائی، آج سے پہلے کسی لیڈر نے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی تھی، تو نعوذ باللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی توہین مذہب کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے، کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی مسلمان ہے اور جس کا عقیدہ ہے مضبوط ہے تو کبھی بھی وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور ایک آخری خبر جاتے جاتے آپ کو دیتی چلوں، کیونکہ اس بات کو، اس ایشو کو ہر فورم پہ اٹھانے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے توہین مذہب قوانین کے غلط استعمال اور جعلی مقدمات بنانے کا معاملہ عالمی سطح پر بھی اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور شیریں مزاری جو ہے انہوں نے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کو خط بھی لکھا ہے۔ UN نمائندہ خصوصی انسانی حقوق کو تحقیقات کی درخواست کی جائے گی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اور ایک ٹویٹر پیغام میں شیریں مزاری نے کہا کہ عمران خان ہی وہ تنہا مسلم رہنما ہے جس نے اسلاموفوبیا پر مغرب سے ٹکر لینے کی ہمت کی تھی۔ اقوام متحدہ سے اسلاموفوبیا کے خلاف 15 مارچ کو عالمی دن کے طور پر منایا گیا تھا عمران خان کی طرف سے اس بات کو۔ تو جناب یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے، اب دیکھتے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے جو بہترین ہو کرے اور سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔